جو میاں صاحب کی بچے ہیں اور زرداری صاحب کے بلاول اور ان کے بارے میں آپ کی کیا اوپینین ہے؟ میں نے کہا وہ ان کے بارے میں تو میں بچوں کے بارے میں تو میں نیگیٹو بات کرتا نہیں ہوں، لیکن میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنے بزرگوں کی غلطیوں کا بوجھ لے کے سیاست نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کے بڑوں نے جو سیاست کی ہے یا ان کے بڑوں نے جو اس ملک کو پچھلے 54 سال، تو عمران خان نے اپنے خاندان کو بچا نہ لیا ایسے میں سمجھتا ہوں اس نے اپنے خاندان کو بچا لیا، اپنی عاقبت کو بچا لیا، اپنی جمہوریت کو بچا لیا، اپنی سیاست کو بچا لیا، اپنی عزت کو بچا لیا۔ تو بلاول پہ کس کا بوجھ ہے؟ آصف علی زرداری کا یا نبی شہید کا؟ آصف علی زرداری صاحب کا فی الحال تو بوجھ اٹھا رہے ہیں، مطلب پچھلے 17 سال سے پورا سندھ جو ہے اس بوجھ کے نیچے پس گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ انہی کا سسٹم جو ہے وہ دیکھیں، جس کو انہوں نے سپاہی بھرتی کیا تھا وہ ڈی آئی جی بن گیا ہے، جس کو ایس ایچ او کیا تھا وہ سپاہی جو ہے وہ ڈی ایس پی بن گیا ہے، جس کو اے ایس آئی کیا تھا وہ ڈی آئی جی بن گیا، پورا صوبہ جو ہے وہ ان کے پنجوں کی گرفت میں ہے، لیکن ان کا سارا نظام جو ہے اس نے عوام کی گردن دبائی ہوئی ہے اور ان کی جیبیں خالی کی ہوئی ہیں، تو ان کی کیا مقبولیت ہوگی وہاں؟ ان کی کوئی مقبولیت نہیں ہے۔ شریف خاندان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک بھائی 3 بار وزیر اعظم، ایک بھائی 2 بار، دیکھیں جی شریف دیکھیں اب آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ بڑی دلچسپ تاریخ ہے، بڑی ہی افسوسناک تاریخ ہے، دکھ دینے والی تاریخ ہے۔ پاکستان بننے سے لے کے 1973 تک یا 1971 تک، جب تک مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ تھا، وہ اکثریت میں تھے، ہم نے آئین نہیں بنایا، کیونکہ پاکستان میں وڈیرے اور تنخواہ دار وڈیرے جو تھے وہ کسی بھی صورت میں ایسا آئین قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے جو جمہوری ہو، ٹھیک ہے جی، انہوں نے نہیں بنایا، کبھی ماشاء اللہ لگا دیا، کبھی 1954 میں آپ کو پتہ ہے مشرقی پاکستان کے جو آپ لوگوں کے لیے یہ تاریخ ہے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے چند سیاستدانوں نے مل کے ایک مکمل آئین بنا دیا تھا جو چھپا دیا گیا ہے آج۔ 54 کا ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن جس کی 3 خواندگیاں مکمل ہو گئی تھی اور وہ لاگو ہونے جا رہا تھا، اس وقت بیوروکریٹ غلام محمد نے سول مارشل لا لگا دیا اور اس کے لگنے کو روک دیا۔ اس کے بعد پھر 56 میں ایک نقلی آئین بنایا جو کہ آئین کی توہین تھی، اور وہ میثاق کے تقسیم پاکستان تھا، اس میں جناب مشرقی پاکستان کو اور مغربی پاکستان کو مطلب 60 اور 50 کو برابر کر دیا، اور کہا گیا کہ یوں ہی رہے گا۔ پھر چلتا رہا حتیٰ کہ 70-71 میں مشرقی پاکستان کو دھکے دے کے وہ الیکشن جیت گئے تھے، ان کی حکومت بننی تھی، آپ نے انہیں نہیں بنائی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ انہیں الگ کر کے پھر آپ نے جناب یہاں پہ نامکمل پاکستان میں فٹافٹ آپ نے آئین بنا لیا، 73 کا آئین، جس دن بنایا اسی دن ایمرجنسی لگا دی۔ اس کے بعد چند سالوں میں 7 ترامیم کر دی، وہی 26ویں ترمیم کی ترامیم ہی تھی۔ آج اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ دیکھیں کہ پچھلے 54 سال سے 2 خاندان ہیں جو پاکستان میں حکمران ہیں، انہوں نے کوئی الیکشن خود نہیں لڑا، ہر الیکشن انہوں نے، بھٹو صاحب نے الیکشن یحییٰ خان کی مدد سے جیتا، میاں صاحب نے الیکشن جو تھا ضیاء الحق کی مدد سے جیتا، اس کے بعد جتنے الیکشنز ہوئے کسی نہ کسی کو مدد حاصل رہی، حتیٰ کہ 2018 کا الیکشن جو تھا جو عمران خان صاحب نے جیتا، اس کے لیے بھی باجوہ صاحب نے ان کو کور دیا۔ یہ واقعی عمران خان صاحب نے جیتا تھا؟ میں وہی کور دیا، کہنے والے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ لائی تھی۔ جی وہی لائی تھی، میں تو خود اس کا وٹنس ہوں، میں کوئی لگی ٹپٹی بات نہیں کرتا، اسی لیے میں کیوں کر جیتا؟ جی میں اب بتاتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ 71 سے لے کے 2018 تک پاکستان کی جب 2002 کے الیکشن ہوئے تھے، ہاں پورا میں اس کا حصہ تھا، میں گواہی دے رہا ہوں کہ وہ الیکشنز، جب بھی الیکشنز پاکستان میں ہوتے تھے اس سے پہلے پتہ ہوتا تھا کہ کون جیتے گا، کیونکہ پولیس، انتظامیہ اور تمام ادارے جو تھے وہ جس نے آنا ہوتا تھا اس کے آنے کا اشارہ دے رہے ہوتے تھے۔
کہ آپ جیتیں گی، بس آپ جیتیں گی سب کا. اچھا الیکٹیبلز بھی ساتھ شامل ہو جاتے تھے، ہر چیز ساتھ شامل ہو جاتی تھی اور پھر وہی حکومت آ جاتی تھی. پاکستان کا انقلاب جس کی وجہ سے میں آپ کو پتہ 2012 سے میں خاموش تھا سیاست میں، ویسے تھوڑا سا کبھی کوئی اصولی بات کر دی، کچھ کر دیا. 2022 میں جب میں نکلا اور 23 میں جب میں گھوما پھرا پاکستان کے اندر اور 23 کے اینڈ میں جب ہم الیکشن کی طرف بڑھ رہے تھے، میں بہاولپور گیا، میں پشاور گیا، میں KPK میں گیا، میں سندھ میں مختلف علاقوں میں گیا. مجھے لگتا نہیں تھا کہ میں پاکستان میں پھر رہا ہوں، مجھے لگتا تھا میں مشرقی پاکستان میں پھر رہا ہوں. اچھا. کیونکہ بنگالی جو تھے نا، وہ میرے والد صاحب وہاں سروس میں جاتے رہتے تھے، وہ کہتے تھے وہ نہیں کسی کو مانتے تھے، ہر وقت نعرے لگ رہے ہوتے تھے، ایوب چھائے، منیم چھائے، ایوب مرد آباد، منیم خان اس کا گورنر، وہ مطلب وہ ہر وقت ایک. ابھی بھی دیکھو انہوں نے کیا کیا. تو مجھے ایسے لگا میں مشرقی پاکستان میں پھر رہا ہوں، وہ مشرقی پاکستان جس کا نقشہ میرے والد صاحب مجھے سنایا کرتے تھے. تو اس کے بعد میں نے طے کیا کہ میں اس عوامی ویو جو ہے میں اس کے حق میں بولنے کی کوشش کروں گا. تو میں نے پھر مفاہمت کی بات کی، میں نے پھر جمہوریت کی بات کی، میں نے پھر سیاست کی بات کی. اور وہ انقلاب جو پاکستان نے نہیں دیکھا تھا، دیکھیں پچھلے 54 سال میں کیا ہوا ہے. پاکستان کے 54 سال میں 20-40 بلین کے قرضے جو ہیں، اس کا 3/4 قرضہ جو ہے وہ ان 2 خاندانوں نے لیا ہے. جی. پاکستان کے اندر IPP سے لے کے پوری پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا. پاکستان سے باہر جائیدادوں کے انبار لگ گئے. کون ہے حقیقی ذمہ دار؟ یہ دونوں خاندان اور ان کے ساتھ. دیکھیں جی، یہ خاندان سمجھدار ہیں. پھر اس کے بعد جو تنخواہ دار، یہ وڈیرے سمجھ لیں، وہ تنخواہ دار وڈیرے، آپ کی بیوروکریسی، آپ کی پولیس، آپ کی عدلیہ، آپ کی فوج، یہ سب ادارے جو ہیں یہ ان کے سب سروینٹ ہو جاتے ہیں. اور وہ ان کو اس طرح گھیرتے ہیں کہ ان کو اپنے اس میں لپیٹ میں لے لیتے ہیں. اس میں ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں آپ کو، یہ کہ پاکستان میں ایک ادارہ ایسا ہے جس کا قد بہت بڑا ہو گیا، وہ فوج ہے. فوج کا قد کیوں بڑا ہو گیا؟ فوج کے اندر آج بھی ISSB کے ذریعے انٹری ہوتی ہے، اور کسی جرنیل کا بیٹا ضروری نہیں کہ وہ جرنیل بنے. ایک سپاہی کا بیٹا بھی جو ہے، اب کیانی صاحب ایک عام مطلب لوگ اس کے آفیسر کے بیٹے، باقی بھی اس وقت بھی جو آرمی چیف ہیں وہ بہت ہمبل ایک بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہیں. یہاں غریب کا لوور مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں وہ اوپر تک آ جاتے ہیں. آرمی میں انٹری میرٹ پہ ہے. پروموشنز کا ایک ایسا فول پروف انتظام ہے کہ جس میں سے کوئی نکل نہیں سکتا. اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ایک فول پروف نظام رہا ہے. ایک جگہ گڑبڑ ہو گئی. وہ کدھر؟ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ وہ چلی گئی وزیر اعظم کے پاس. وزیر اعظم نے لگانا ہے، وہ کبھی 5ویں نمبر سے اٹھا لے گا، کبھی 6 نمبر سے اٹھا لے گا. اس کو لانے کی کوشش کرے گا جو اس کے مرضی کے لیے، وہ اس کے خیال میں. اب ضیاء صاحب کو وہ جو تھے اپنا بھٹو صاحب 6 نمبر سے اٹھا کے، بھٹو صاحب نے اس لیے لگایا کہ جب وہ ملتان جاتے تھے تو ضیاء صاحب نے سارے فیملیز کو سب کو کھڑا کر کے ان کا استقبال کراتے تھے. اور جب ان سے ضیاء صاحب بھٹو صاحب بات چیت کرتے تھے تو ضیاء صاحب کوئی سیاسی بات نہیں کرتے تھے. اچھا. ہاں، وہ پوچھتے تھے جی، تمام کور کمانڈرز کے پاس جاتے تھے، ان سے پوچھتے تھے ہاں جی واٹس یور اوپینین اباؤٹ پالیٹکس. تو ضیاء صاحب اتنے سمجھدار تھے، وہ کہتے تھے سر میرے یہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں، ان کے اوپر ہم بات کریں. تو انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، چاہے 6 نمبر پہ ہے تو ٹھیک. تو مطلب یہ ہوا کہ کرتے 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 انہوں نے ٹاپ سے اس کو پولیٹیسائز کر دیا، آرمی کو بھی انگیج کر لی. پھر یہ ہوا کہ ان کی جو اتھارٹی پہ پوزیشن لوگ ہوتے تھے ان کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں. سیاستدان تو بڑے تیز ہوتے ہیں نا. مطلب یہ ہے کہ ان 2 خاندانوں نے ایکا کر کے پہلے آپس میں لڑتے رہے، پھر بی کی شہادت کے بعد انہیں سمجھ نہیں تھی تو پھر آپس میں مل گئے. پھر اس ملنے کی وجہ سے چلو عمران خان کو سپیس مل گئی اور وہ آ گیا. ٹھیک ہے، اس نے بھی ہیلپ لی پوری طرح سے، اسٹیبلشمنٹ کی ہیلپ سے آیا. آنے کے بعد اب کیا ہوا؟
آنے کے بعد جب انہوں نے ہر چیز کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا. اب یا اس کا جب وہ ابھی پالیٹکس میں نہیں آئے تھے 1992 میں جب ورلڈ کپ جیت کے آئے, تو میرا بڑا ان سے, ہمارے کامن فرینڈس تھے, تو میں نے انہیں انوائٹ کیا, میں نے کہا آئیں. تو میں تو شروع سے مجھے کیڑا تھا کہ یار ان موروثی خاندانیوں سے نجات حاصل کرنی ہے, کوئی راستہ نہیں تھا. تو میں نے بڑا سوچ سمجھ کے ہم نے سوچا کہ یار یہ اگر عمران آ جائے نا. تو آپ نے پرووک کیا انہیں؟ نہیں درخواست کی. اوکے. میں نے کہا کہ آپ اگر پالیٹکس میں آ جائیں نا, تمہارا کرزما اتنا ہے کہ آپ ان 2 موروثیوں سے قوم کی نجات دلوا سکتے ہیں. وہ لگا چھوڑو یار, میں نے ابھی ہسپتال بنانا ہے, 10 کروڑ روپے کم ہے, جب تک وہ نہیں ہوں گے میں نے ابھی ادھر. پھر میں نے کہا اچھا چلو, میں نے پھر اپنی ٹیم ان کو دی, تو وہ فنڈ ریزنگ کی نکل گئے, پاسبان کے لوگوں نے ان سے ہیلپ کی. لیکن وہ ریلکٹنٹ تھے ٹو بی ان پالیٹکس. میرا یہ خیال تھا کہ اس بندے کا کرزما اتنا ہے کہ یہ جو ہے یہ اگر آ گیا تو ان کے لیے چیلنج بنے گا. پھر خیر وہ آ گئے. میں مطلب ان کی شخصیت کے چند خوبیاں بھی ہیں, کمزوریاں بھی ہیں, وہ ہر چیز ہوتی ہے. چیلنج تو وہ واقعی بنے ہوئے ہیں, لیکن عوام کا کیا ہے جو ہر کسی کے لیے چیلنج بنی ہوتی ہے؟ دیکھیں عوام کا اس وقت جو ہے وہ عوام بڑی اس وقت سمجھدار ہو گئی ہے. 2023-24 کے الیکشن سے پہلے میں ڈی جی خان میں گیا, ہمارے ایک بہت بڑے وڈیرے ہیں ان کے پاس. تو میں نے انہیں کہا کہ وہ میرے بزرگ بھی ہیں, نصر اللہ دریشک صاحب نون پولیٹیشین ہے آف پاکستان ہسٹری میں, 70 سے وہ جیت رہے ہیں الیکشن. تو میں نے ان پہ بہت دباؤ تھا کہ عمران خان کو چھوڑ کے تو پی ڈی ایم کے ساتھ ہو جاؤ. تو میں انہوں نے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا آپ بتائیں, آپ کو کیا پرواہ ہے, جب آپ جس کو بھی کھڑا کریں گے آپ کے مقابلے میں کون کھڑا ہوگا, آپ کا کوئی ملازم کھڑا ہوگا نا, تو وہ کیسے جیتے گا. تو آپ کیوں اتنا ریزسٹ کر رہے ہیں اور اتنی وہ لے رہے ہیں, پریشر لے رہے ہیں سب کا, پولیس کا, انتظامیہ کا. کہنے لگے کہ ہی واری حالات مختلف ہیں. اچھا, میرا نوکر بھی میرے سے جیت جائے گا. مطلب دیکھو وہ سیاستدان ہیں, عوام کی پلس پہ ان کا ہاتھ ہوتا. انہوں نے کہا نہیں, اس دفعہ تو میرا نوکر بھی میرے سے جیت جائے گا. اور یہی ہوا. ٹھیک ہے جی, پھر بھی آگے پیچھے چیزیں ہوتی رہیں. تو اس دفعہ جو عوام میں بیداری آئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری پاکستان کی تاریخ میں حقیقی تبدیلی کے دن کے طور پہ یاد رکھا جائے گا. اچھا, 8 فروری کو عوام نے انتخابی نشان چھن جانے کے بعد, پورے کے پورے دباؤ کے بعد, پولیس کے پریشر کے باوجود, گھروں پہ حملوں کے باوجود, پولیس نے آ کے گھروں میں ہر چیز توڑ پھوڑ دی اور 25 قسم کے انتخابی نشان میں ایک پارٹی کو بانٹ دیا. وہ پوری پارٹی جو تھی ایک ٹیلی فون کے سوشل میڈیا کے زور پہ وہ جناب فارم 45 کے اندر سویپ کر گئی. جی, ٹھیک ہے نا جی. حتیٰ کہ پھر آپ کو انجینئرنگ کرنی پڑی 47 کی. جی, مطلب فارم 45 سے فارم 47 تک آپ کو آنا پڑا. تھوڑا پیچھے چلتے ہیں, پھر کیسے مانے تھے عمران خان صاحب سیاست کے لیے؟ عمران خان صاحب تو مانے کیا, میں تو پھر اپنے کام پہ لگ گیا. میں کہا یار خان صاحب کو سیاست سمجھ نہیں آتی نا. میں نے پھر اپنا جیسے سیاست میں روٹین میں لغاری صاحب کے ساتھ ہو گیا کرتا رہا. دین ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو بی ان پالیٹکس. لیکن وہ ان کے بارے میں ایک چیز ان کے سارے دوست کہتے تھے کہ یار اس کے بارے میں یہ چھوڑتا نہیں ہے جس چیز کے پیچھے پڑ جائے. اچھا, ہی پروف دیٹ کہ اس نے, یہ خوبی ہے یا خامی؟ میرا خیال ہے خوبی ہے. بہت سو کے لیے خامی بھی ہوگی. خامی تو ہر ایک کے لیے ہوگی, لیکن خوبی یہ جن کو پکڑا ہے پھر چھوڑا نہیں. ہاں, تو مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ کام جو تھا اس پہ اڑے رہے, کمپرومائزز بہت سے کیے, لیکن اینڈ جسٹیفائز دا مینس. ٹھیک ہے نا جی. تو اب یہ ہے کہ یہ جو 8 فروری کے الیکشنز تھے اس کے اندر عوام نے یہ بتا دیا کہ وہ قبولیت کو نہیں مانتے, وہ صرف مقبولیت کو مانتے. ہماری جو دانش نے یہاں پہ ایک تصور قبولیت بنایا تھا کہ جی وہی حکومت میں آئے گا جس کو مخصوص حلقوں کی طرف سے اشیر بات ہوگی. میں نے اس وقت بھی کہا تھا, میں نے کہا یہ تصور قبولیت جو ہے یہ توہین جمہوریت ہے, یہ توہین انسانیت بھی ہے.
یہ توہین آئین بھی ہے. دانش کو نہیں چاہیے کہ وہ کسی صورت میں بھی اس لیے قبولیت کو کرے کہ چند خاندان جو ہیں وہ جو طاقتور ہیں, جو باوسیلہ ہیں, جو اقتدار میں رہتے ہیں, وہ قبولیت کے ذریعے اقتدار میں آتے ہیں, تو قبولیت کوئی اچھی چیز ہے.